ہدایت کو رد کرنے والوں کے لیے کیسا انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن صرف ہدایت کا اعلان نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کا انجام بھی بیان کرتا ہے جو اس ہدایت سے منہ موڑتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 پر غور کریں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کو خبردار کرتی ہے جو اللہ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت پچھلی آیت کا دوسرا رخ ہے۔ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ نہ خوف ہوگا نہ غم۔ اور اب وہ فرما رہے ہیں، اور جو انکار کرے گا اور آیت کو جھٹلائے گا، یعنی جہاں ہدایت روشنی ہے وہیں انکار اندھیرا اور آگ کا راستہ ہے۔ لفظ کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر صرف انکار نہیں بلکہ سچ کو جان کر سمجھ کر چھپانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں جان چکے ہوتے ہیں کہ آیات سچی ہیں مگر ضد، انا، غرور یا دنیا کی محبت کے باعث اسے قبول نہیں کرتے۔ جھٹلانا یعنی آیات کو باطل قرار دینا۔ قرآن کی سچائی، اللہ کی نشانیاں، اس کی کتاب اور رسول یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دلیلیں ہیں، جنہیں جھٹلانا گویا خود اللہ کے نور سے انکار ہے۔ پھر انجام کیا ہے؟ وہ دوزخ والے ہوں گے، اور صرف وقتی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ یہاں لفظ خالدون استعمال ہوا ہے، یعنی ان کے لیے کوئی واپسی، کوئی چھٹکارا، کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہدایت کا انکار محض رائے اختلاف نہیں بلکہ یہ خود اپنے لیے ہمیشہ کا انجام چننا ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اور دونوں واضح کر دیے ہیں۔ ایک طرف ہدایت ہے، سکون ہے، روشنی ہے، دوسری طرف انکار ہے، دھتکار ہے اور دوزخ کا اندھیرا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے، آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ میں قرآن ہو تو روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی، مگر اگر ہم نے خود ہی آنکھیں بند کر لیں تو پھر اندھیرے کا الزام کس پر؟ اللہ ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے لیے ہمیشہ کی آگ مقدر بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔